الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ یہ کیا کائنات کی ہر چیز کے لیے 18,000 مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے ان سب کے لیے خوشی کا مہینہ۔ آج کے دن وہ ذات دنیا میں بظاہر تشریف لائی جس کی تخلیق اللہ نے سب سے پہلے کی، اور ان کی تخلیق کو منظر عام پہ لانے کے لیے یہ کائنات بنائی گئی۔ اسی لیے جہاں اللہ تبارک تعالیٰ کے کوئی ہزاروں کی تعداد میں باقی نام ہے، وہاں ایک نام مالک کن فیکون کا بھی ہے کہ آپ کن فیکون کے مالک ہیں، آپ کہتے ہیں اور کام ہو جاتا ہے۔ اتنی طاقت کا مالک دنیا میں کوئی شخص نہیں ہو سکتا، اس کائنات میں کوئی نہیں ہے سوائے اس رب جلیل کے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے۔ رہی اب محکمے کی بات، یہ محکمہ 100 سال ہونے والا ہے، اس کو انگریزوں نے بنایا تھا، لیکن اس کی بنیاد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، باقی سارے کام انہوں نے نقل کیے۔ مسلمانوں کی ہسٹری بڑی شاندار تھی 7ویں صدی تک، جب لندن کی گلیوں میں کچرا تھا، سور پھرتے تھے، اور اسپین کی گلیوں میں اسٹریٹ لائٹس لگی ہوئی تھی۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ اور جو مسجد کرتبہ ہے، اب تو اس کا کچھ اور ہی حال ہو گیا، ایک کونا بچا ہے، کبھی کبھی وہاں پہ اذان کی آواز آتی ہے۔ 36,000 ستون ہیں اس کے۔ ابھی آپ اندازہ لگائیں کہ یہ تھانے میں کتنے ہیں، اور اس جس مسجد کے 36,000 ستون ہیں اس کا رقبہ کتنا ہوگا۔ اب ہم اپنی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے زوال پذیر ہیں۔ اس زوال میں جہاں غیروں کی شرانگیزیاں شامل ہیں، وہاں ہماری ذاتی کوتاہیاں بہت زیادہ ہیں۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں دنیا میں، کیونکہ اب اس دنیا میں جو نظام چل رہا ہے وہ اسلام کا نظام نہیں ہے۔ کسی بھی ملک میں، پاکستان کیا، سعودی عرب کیا، اور ہمارے لیے ہم تمام جو مسلمان خاص کر پاکستانی ہیں، سعودی عرب سے بڑا کوئی ملک ان کے لیے قابل احترام نہیں ہے۔ نظام مصطفیٰ وہاں بھی نہیں ہے۔ وہاں بھی جو کیپٹلزم ہے یا جو مٹیریلسٹک ورلڈ ہے اس کا نظام چل رہا ہے۔ تو مسلمانوں کی دراصل جو ناکامی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کمپرومائز کرتے ہیں۔ جب 1962 میں اسرائیل نے فلسطین پہ حملہ کیا، عربوں کے ساتھ جنگ ہوئی، تو ان کی وزیر اعظم ایک خاتون تھی۔ اس سے پوچھا گیا کہ بی بی آپ نے سارا خزانہ لگا دیا ہے اور اسلحہ جمع کر لیا ہے، یہ تمہیں آئیڈیا کہاں سے آیا ہے، کہاں سے ملا ہے؟ اس نے کمال کا جواب دیا جو مسلمانوں کے لیے آج بھی باعث فخر ہے، اور مسلمانوں کو راہ راست پر لانے کے لیے وہ کافی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ میں نے مسلمانوں کے نبی سے سیکھا ہے، کیونکہ آپ بظاہر جس دن دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کے گھر میں نہ آٹا تھا، نہ پہننے کو کپڑا تھا، نہ ہی کوئی اور چیز دنیا کی چیز تھی، لیکن 9 تلواریں آپ کے گھر میں موجود تھی، لٹک رہی تھی آپ کے کمرے میں۔ کہا یہ چیز میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے کہ آپ کے پاس اسلحہ ہونا چاہیے لڑنے کے لیے۔ اب جو کام ہو رہا ہے وہ بدقسمتی سے یہ ہو رہا ہے کہ مسلمانوں سے جذبہ جہاد نکال دیا جائے، جس کی بنیاد پر مسلمانوں نے اتنا وسیع رقبہ جو ہے اس پر قبضہ کیا، وہاں پر
حکومتیں قائم کی, باقی معاملات چلائے. اور آپ دیکھیں محمد بن قاسم کی عمر 17 سال پوری نہیں تھی, 16 سال 8 ماہ تھی. 16 سال 8 ماہ کے بچے نے کہاں سے حجاج بن یوسف کے حکم پہ یہاں آیا اور سندھ میں اسلام پھیلایا. ایسا اسلام پھیلایا کہ حجاج بن یوسف کو خود خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نئی سلطنت بن جائے وہاں پہ. تو انہوں نے اس بچے کو بلوا کے قتل کروا دیا. بہت شفاق آدمی تھا, بہت زیادہ. کائنات میں اس سے بڑا قاتل کوئی نہیں آئے گا. یہ جتنے بھی پھرتے ہیں یہ سب بڑے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. بہرحال یہ تو 12 ربیع الاول کے مہینے سے ایک چھوٹی سی میری اپنی ذاتی خواہش ہوتی ہے کہ جہاں جائیں وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر نام گرامی جس محفل میں نہ لیا جائے اور آپ کا درود نہ پڑھا جائے, وہ ہمارے لیے باعث برکت نہیں ہو سکتی. بے شک. اب میں یہ برخوردار جس دن پہلے دن میری ان سے ملاقات ہوئی ڈی پی او صاحب کے ساتھ, تو میں نے کہا سر اس بچے کو آپ ایسے کیوں نہیں لگاتے, ایسے لگائیں کسی اچھی جگہ پہ. تو انہوں نے پھر بتایا کہ میری کو 2-3 میجر پنشمنٹس پڑی ہیں آر پی او صاحب کے پاس, وہ سیٹسفائیڈ ہوگی تو میں پھر اس قابل ہوں. وہ خیر انہوں نے کمال مہربانی کی, ڈی پی او صاحب نے, انہوں نے مجھے آر پی او صاحب سے ریکویسٹ کر کے وہ سیٹسفائیڈ کر کے پھر انہیں یہاں لگایا. تو آتے ہی اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ وہ جوڑا پکڑا گیا جس نے یہاں وارداتیں کرنی شروع کی اور پھر بریک نہیں لگ رہی تھی, پتہ بھی نہیں چل رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, انہوں نے محنت کی, ان کو پکڑا گیا اور اس کے بعد واردات نہیں ہوئی. میں 18 لاکھ والی واردات پہ آیا تھا جو میزان بینک سے پیسے لے کے فل امزا والا نکلا تھا. اس کے بعد میں کسی چھوٹی واردات پہ نہیں آ سکتا. تو انہیں ٹاسک دیا گیا کہ یہ آپ نے کام کرنا ہے. ٹاسک میں جو اس کی ٹیم بنائی ماشاءاللہ انہوں نے اتنی اچھی پرفارمنس دی ہے کہ 12 دنوں میں 10,05,000 روپے کی برآمدگی کی ہے. 5 موٹر سائیکل ہیں, ایک موٹر سائیکل رکشہ ہے جو لوڈر ہے, اور نقدی ہے کوئی 4,10,000 روپے. اتنے کم وقت میں اتنی پروگرس بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے. میں پاکستان کے, پنجاب کے چھوٹے بڑے بہت سارے شہروں میں ایس ڈی پی او رہ چکا ہوں, اپر پنجاب تک گیا ہوں, منڈی بہاؤالدین بھی رہا ہوں, فیصل آباد بھی 2.5 سال رہا ہوں. اتنی جلدی پروگرس ہمیں کہیں نظر نہیں آئی. یہ صرف ان کی ٹیم کی اور ان کی خود کی ایفرٹ ہے. ہمارا اس میں صرف اتنا ہے کہ جب انہیں ضرورت پڑی ہم نے بیک اپ دیا. گاڑی چاہیے, نفری چاہیے, جو چیز چاہیے وہ میرے ذمہ ہے, وہ میں ان کو پرووائڈ کی. باقی ساری ان کی محنت ہے. میں نے کہیں ریڈ نہیں کیا, خود ریڈ کیے ہیں انہوں نے, خود بندے پکڑے ہیں, خود موٹر سائیکل برآمد کیے ہیں. ہم جانتے ہیں, میں جانتا ہوں, میں اسی دھرتی کا بچہ ہوں, اسی ریاست میں پیدا ہوا ہوں. 50 سے اوپر میری عمر ہو گئی. جہاں وہ غریب آدمی جو قسطوں پہ موٹر سائیکل لیتا ہے, ابھی اس کی قسطیں پوری نہیں ہوئی ہوتی کہ موٹر سائیکل چوری ہو جائے, تو وہ بہت بڑا المیہ ہوتا ہے اس کے لیے. قسطوں والا بھی اس کے پیچھے آئے گا اور سواری بھی گئی. جس غریب کی ایک بھینس ہے یا 2-4 بکری ہیں اس پہ گزارا ہے, وہ اگر چوری ہو گئی, کوئی بدبخت لے گیا, اس کی تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں نا قیامت آنے والی ہے, اس کے لیے وہ اس دن قیامت آ جاتی ہے. تو لمبی بات نہیں ہے. یا جب ہم کہتے ہیں نا کہ جی ہم آپ کے درد میں برابر کے شریک ہیں, یہ صرف یہاں تک ہوتی ہے, اس سے نیچے کچھ نہیں ہے. بڑی شاید کسی کو کڑوی بھی لگے بات, میں یہ بات اپنے دل سے مانتا ہوں کہ کسی کے دکھ میں شریک ہونا ناممکن. تو اس کو ہم ختم کرتے ہیں. یہ ڈی پی او صاحب ہمارے اختر فاروق صاحب بہت ہی نائس آدمی ہیں, پولائٹ ہیں, کسی کو سزا نہیں دیتے, کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتے. ہم نے یہاں بہت ڈی پی او دیکھے ہیں
جو اپنے سبارڈینیٹ کو اپنا ذاتی ملازم سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ کوئی کر کے بات کرتے ہیں، اور یہ بدتمیزی ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے، یہ بدتمیزی ہے۔ یہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، یہ بھی انسان ہے، ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے سب میں۔ یہ تقسیم جو ہے نا کنوں والی، یہ میرے رب کی ہے، یہ ہماری نہیں ہے، اس میں ہمارا کوئی ذاتی عمل دخل نہیں ہے۔ میں جس وقت بھرتی ہوا میرے ساتھ 8,000 بندے نے امتحان دیا، بہت بڑی تعداد ہے۔ لاہور کے 2 اسٹیڈیم فورٹریس اور قذافی دونوں بھرے ہوئے، لیکن اس میں سے 247 بندے چنے ہوئے اور کچھ قسم سے میرا نام بھی اس میں شامل ہے۔ اس میں ہماری کوئی اپنی ذاتی ایفرٹ نہیں ہے، یہ میرے رب کی دین ہے، جس کو جتنا چاہتا ہے وہ کر۔ اسی طرح وہ بھی بہت گریٹ آدمی ہے۔ تو آخر میں اس کو تھوڑا سا کنکلوڈ کرتے ہیں، باتیں کریں گے تو لمبی ہو جائیں گی۔ انہوں نے اپنا جو بھی اسٹریٹجی بنا کے جو ملزمان ایاد والستار ہے، اپنا شمس آباد، الہی بخش شیر محمد ہے، یہ بھی شمس آباد کا ہے، اسماعیل ہے، یہ ڈھیلا ہے قوم کا، ان ایک گینگ کو گرفتار کیا تو ان سے 1 2 3 4 5 6 مقدمات کا مال مقدمہ برآمد ہوا، جس میں مختلف ہیں، وہ ذرا لمبی ہو جائے گی۔ ٹوٹل 4,10,000 نقدی ہے، 5 موٹر سائیکل ہیں جینون اور 1 موٹر رکشا ہے۔ ان کی اگر ٹوٹل کاسٹ لگائیں تو 1 ملین پلس سے چلی جاتی ہے۔ یہاں آپ کے شدانی میں کچھ لوگ بہت امیر ہیں، میں جانتا ہوں اس قصبے کو، اور بہت پرانا جانتا ہوں، جو بڑے ذمہ دار ہیں۔ جو باقی مڈل کلاس کے یا لوور مڈل کلاس کے ہیں، ان میں سے بہت سے لوگ اس اماؤنٹ سے کم کی اہمیت کے ہیں، ان کے پاس گھر بھی ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو بیچ دیا جائے تو 10 لاکھ روپے بھی۔ تو یہ ان کے لیے ایک تحسین کا موقع ہے، ہم انہیں شاباش پیش کرتے ہیں۔ ان کے لیے میں نے آپ کے وہ ان کے سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ ریکمینڈ کر کے رکھے ہیں، ڈی پی او صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کوئی انہیں کیش ریوارڈ بھی دیں اور انہیں سرٹیفکیٹس بھی دیے جائیں کہ انہوں نے جو ایفرٹ کی ہے۔ تو باقی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، معاملات کیا ہیں، وہ ایک تو بڑے معاملات ہیں جو ملکی لیول کے ہیں۔ پولیس اسی معاشرے کا حصہ ہے، ہم میں سے کوئی باہر سے نہیں آیا۔ یہاں جتنے لوگ کھڑے ہیں یہ سارے میکسیمم بھاولپور ریجن کے ہی ہیں۔ میں بھاول نگر ڈسٹرکٹ سے ہوں، یہ بھاولپور سے آ گیا، کوئی رینگا سے آ گیا۔ ہم اپنے ہی کلچر میں انسان سے خطا کا پتلا ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ انسان کو جب غلطی ہو جائے، ایک تو پہلی بات ہے کہ اس کو ماننا چاہیے، یہ گریٹنیس ہوگی۔ دوسری بات، جب غلطی مان لی جاتی ہے تو پھر معاف کرنے والے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبی رکھی ہے معاف کرنے میں، تو معاف کرنا ہے۔ حدیں بہت سی ہیں لیکن وقت تھوڑا کم ہے، انہیں بھی کام پہ جانا ہے۔